نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 پارہ نمبر 15۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور میرے بندوں سے فرما دیں بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے، بے شک آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ آج میرا موضوع ہے گفتگو کیا ہے اور کیسے کرنی چاہیے گفتگو۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ گفتگو کا مطلب کیا ہے اور کیسے نہیں کرنی چاہیے گفتگو، اور اچھی گفتگو کے فائدے کیا ہیں اور بری گفتگو کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہی جاننا ہوگا کہ گفتگو کا مطلب کیا ہے۔ کہ گفتگو کا مطلب ہے اپنے اندر کی بات کو ظاہر کرنا۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ گفتگو اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمارے اندر بات چھپی ہوئی ہو، جو چیز چھپی ہوئی ہو اس کو ظاہر کرنا۔ اور دوسرا مطلب ہے کسی کے بارے میں بات کرنا۔ کسی کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے اس کو بھی وہ بھی گفتگو کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور تیسرا مطلب ہے اپنی حقیقت کو ظاہر کرنا، جو چھپی ہوئی ہے، اس کو جو انسان کے اندر حقیقت چھپی ہوتی ہے اس کو ظاہر کرنے سے گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ گفتگو صرف اگر زبان تک محدود رکھیں تو زبان کو گفتگو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ گفتگو تو ہاتھوں سے بھی کی جاتی ہے اور اشاروں سے بھی کی جاتی ہے۔ گفتگو کا مطلب یہی ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ آگے کچھ اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ تو گفتگو ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر گفتگو اچھے طریقے سے کی جائے تو آگے والا خوش ہو جاتا ہے، اگر برے طریقے سے کی جائے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم کام ہے۔ ہر کسی کو یہ سوچ لینا چاہیے، سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ نہ کرے ہمارا معیار، ہماری عادت یہ ہو کہ ہم کسی کو دل آزاری کے لیے گفتگو کرتے ہوں یا ایسی گفتگو کریں جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے، وہ پھر کیا ہوگا؟ گفتگو کا انداز ہی ایسا ہو کہ ہم بولیں تو لوگوں کے دلوں پر تیر چلے۔ ایسا نہ ہو گفتگو کا انداز کیونکہ لوگوں کے دلوں پر تیر چلیں، پھر تو ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتے ہیں اور ناراضگی میں چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جو ہم ہر وقت صرف زبان سے نہیں کرتے، ہم اپنے جسم سے بہت سے اعضاء سے بھی کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے اور آنکھوں کے اشاروں سے اور اپنے سر کو ہلا کر اور اپنے جسم کو حرکت دے کر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ہم بعض اوقات اپنے صرف اشاروں سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا دیکھنا اسی لیے ہے کیونکہ وہ ہم آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہم کام کیا کرتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اتنی محبت کا دیکھنا ہو کہ آگے والے کا دل خوش ہو جائے، آگے والے انسان کا دل خوش ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا دیکھیں آگے کسی انسان کا دل ٹوٹ جائے، یا ایسی آنکھوں سے دیکھیں تاکہ کسی کے اوپر برا اثر پڑے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری طرف غور سے دیکھ رہا ہے لیکن نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ آگے والا یہ دیکھے کہ گفتگو، پہلی والی گفتگو آنکھوں کی ہوتی ہے، اگر جب وہ ہماری گفتگو اچھی ہوگی تو پھر ہماری زبان سے بولنا بھی اچھا ہوگا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گفتگو جب بھی کریں، گفتگو کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہم ہر وقت گفتگو کرتے ہیں کسی نہ کسی موضوع پہ۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ عمل لازمی سیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ ویسے تو ہر عمل کرنے کے لیے ہر عمل کا حساب کتاب ہوگا، لیکن یہ عمل سب سے اہم ہے کیونکہ زیادہ ہم کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ گفتگو جب بھی کریں تو اچھے طریقے سے کریں۔ کچھ موضوعات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب ہم گفتگو کریں تو ہمیں کچھ موضوعات سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسے کہ فرقہ واریت کے حوالے سے ہے، اس کی بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور بھی موضوعات ہیں، جیسے کچھ سیاسی گفتگو کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے درمیان لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں یا ہمارے دلوں میں نفرت آ جاتی ہے۔ کیونکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسی گفتگو سے ہی پرہیز کریں۔ ہم وہ گفتگو کریں جو ہمارے مقصد و معیار کے مطابق ہو، نہیں تو کیا ہوگا ہم لوگوں کے دلوں پہ چھریاں چلاتے ہیں یا ہم لوگوں کے دلوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دل اتنا اہم کام ہے۔ اگر وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر گفتگو کا جو زخم ہے
وہ کبھی بھی نہیں بھرتا، کیونکہ اگر تیر یا تلوار کا زخم ہو وہ جلدی بھر جاتا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اس چیز کی، ہمیں بہت زیادہ غور کر لینا چاہیے۔ جو ہم سے ہر موضوع پہ احتیاط کریں، مختلف انداز میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ گفتگو کا ایک ایسا انداز ہے، ہم مختلف موضوعات پہ مختلف طریقے سے بات کرتے ہیں، اور ہمیں ہر موضوعات پہ بات کرنے کے لیے بات کرنے کا اصول سیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیسے بات کرنی ہے۔ جیسا کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں اس کا ایک الگ طریقہ ہے، اور اگر ہم دوستوں سے بات کرتے ہیں ان کا طریقہ الگ ہے، کیونکہ ہم بے تکلف ہو کے باتیں کرتے ہیں۔ اگر رشتہ داروں سے کریں وہ بھی احتیاط سے کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ ہمارا رشتہ دار یہ نہ سوچے یا اس کو تکلیف نہ ہو کیونکہ میرا یہ رشتہ دار ہے میرے ساتھ ایسی بدتمیزی کر رہا ہے یا میرے ساتھ ایسے بول رہا ہے یا اونچا بول رہا ہے۔ ایسے ہم ان چیزوں پہ غور کر لینا چاہیے۔ اور کیا کرتے ہیں ہم جب مہمانوں سے بات کرتے ہیں وہ طریقہ الگ ہے، اور جب ہم کاروباری معاملات میں بات کرتے ہیں تو وہ طریقہ الگ ہے، کیونکہ ہمیں اس چیز کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہم کاروباری معاملات میں کیسے بات کرنی ہے۔ اور جب ہم بچوں سے بات کرتے ہیں وہ ایک الگ طریقہ ہے، ہمیں اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ اور جب ہم بڑوں سے بات کرتے ہیں، بڑے بزرگوں سے بات کرتے ہیں، وہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ بزرگوں سے کیسے بات کرنی ہے۔ اور جب ہم کسی سے لین دین کرتے ہیں وہ ایک الگ طریقہ ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ ہمیں ہر موضوع پہ بات کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم طریقے سیکھ کر بات کریں گے تو آگے والے بھی خوش ہوں گے اور ہم خود بھی مطمئن ہوں گے ہم صحیح طریقے سے بات کر رہی ہیں، صحیح طریقے سے بات کر رہے ہیں، پھر تو ہم ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو بات تو جانور بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم جانوروں کی طرح بات کریں، جانور بھی بات سمجھاتے ہیں اور جانور بھی بات سنتے ہیں اور وہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ کبھی کسی جگہ پہ غور کر لیں تھوڑا سا، اگر کوئی جانور بھوکا ہے یا اس کو پیاس لگی ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، اس کی ہم بولی سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ جس کا جانور ہو جس نے رکھا ہوا ہو اس کو اس کی زبان کی سمجھ آ جاتی ہے، اس کی گفتگو کی، وہ بھی گفتگو ہوتی ہے۔ اگر ہم اس چیز کی تمیز ہی نہ کر سکیں پھر تو جانوروں اور انسان میں کیا فرق ہوگا۔ آگے کچھ احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا اللہ کے نبی نے۔ اگر ہم اچھی بات کریں گے تو ہمارے صدقے میں شامل ہوگی، کیونکہ صدقہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ صدقہ بہت زیادہ بلائیوں کو ٹالتا ہے اور صدقہ دینے سے بہت زیادہ تکلیفیں ٹال جاتی ہیں۔ اگر ہم اچھی بات کریں گے تو وہ ہمارے لیے صدقہ بن جائے گی۔ یہ بخاری شریف باب من اخذ باب الرکاب اور ونحو کتاب الجہاد حدیث نمبر 2999 اور احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 450۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے کے ذریعے اگر یہ نہ پاؤ تو اچھی بات کہنے کے ذریعے بچو۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچو۔ کیسے بچو گے؟ کیونکہ اگر ہم کھجور کا ایک ٹکڑا دینے کے ذریعے، کھجور کا ٹکڑا کیا ہے؟ اگر ہم کھجور کا ٹکڑا کسی کو صدقہ دیں گے یا کسی بھوکے کو کھلا دیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اور دوسرا فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتے، یہ نہ پاؤ، یا اگر آپ کے پاس کھجور نہ ہو یا کوئی چیز دینے کے لیے نہ ہو، پھر کیا کرو؟ اچھی بات کہنے کے ذریعے بچو۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ اگر ہم اچھی بات کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اگر ہم اس کا دوسرا رخ دیکھ لیں، اگر ہم بری باتیں کریں گے یا کسی کو تکلیف دیں گے تو اللہ نہ کرے کوئی جہنم کا حقدار ہم میں سے کوئی، یا ہم جہنم کے حقدار نہ بن جائیں یا جہنم کی آگ کے مستحق نہ ہو جائیں۔ یہ بخاری شریف کتاب الادب باب الطیب الکلام حدیث نمبر 6023 اور احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 450۔ ہمیں اس حدیث پاک پہ غور کر لینا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو، اپنی گفتگو کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اگر ہماری گفتگو ایسی ہوگی کہ کسی کے دل ٹوٹیں گے یا کسی کو تکلیف ہوگی، پھر اللہ نہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈال دے، کیونکہ صاف ظاہر ہے
جو دوسرا رخ اگر دیکھیں تو ویسے ہی بنتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ اگر ہم اچھی گفتگو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے گا۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکی آسان کام ہے، خندہ پیشانی سے پیش آنا اور نرم گفتگو کرنا۔ سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں نیکی کرنا ایک آسان کام ہے۔ وہ فرماتے ہیں نیکی کیسے آسان ہے؟ پیشانے نیکی کرنا ایسے اچھا کام ہے کہ خندہ پیشانے سے مسکراتے ہوئے بات کریں، مسکراتے ہوئے کسی کے سامنے پیش ہوں، کسی کے آگے پیش ہوں اور نرم گفتگو کریں۔ پہلے مسکراتے ہوئے ملیں لوگوں سے، اس کے بعد جب گفتگو کریں تو وہ نرم طریقے سے گفتگو کریں، تاکہ یہ نہ ہو کسی کی دل آزاری ہو، بلکہ اتنا پیار سے بات کریں کسی کا دل خوش ہو جائے۔ وہ بھی نیکی ہے، اور آسان نیکی کا کام یہ ہے۔ احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 451۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرمایا تو بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ سبحان اللہ، ایک بولنا جیسے کہتے ہیں کسی بوتل کے اوپر ایک ڈھکن ہوتا ہے، جیسے وہ لگا ہوا ہوتا ہے، ہماری گفتگو ایسا کام ہے، وہ ہماری اندر کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ہماری پہچان ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہچان کیسی ہو، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ وہ تو فرما رہے ہیں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اگر یہ ہمارے اندر کی سوچ ہے، اگر ہم اچھا بولیں گے یا ہمارے اندر اچھا ہوگا تو ہم اچھی پہچان ہماری بنے گی۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارے اندر بری گفتگو ہوگی یا ہماری غلط سوچ ہوگی یا ہم غلط نیت رکھتے ہوں گے، ہماری پہچان بھی بری ہوگی۔ وہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اس لیے ہمیں کوشش کر لینی چاہیے کہ خود کو اچھا بنا کے رکھیں، اور جب گفتگو کریں تو اچھے طریقے سے بات کریں۔ یہ کتاب کا نام ہے گفتگو کے آداب، صفحہ نمبر 59۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی حج کی مانند کون سی نیکی، حج کی طرح کون سی نیکی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور نرمی سے گفتگو کرنا۔ سبحان اللہ، دیکھو بہت زیادہ لوگ، اس کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہوں گا، بہت زیادہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم حج پہ جائیں اور حج کرنے سفر کریں اور اتنے مال خرچ کر کے حج پہ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ کے نبی ہمیں یہ واضح فرما دیا، جو لوگ حج نہیں کر سکتے یا جو لوگ یہ کام کر لیں ان کو حج کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کون سے کام ہے؟ کھانا کھلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، بہت کم لوگ دل سے کھانا کھلاتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا نرمی سے گفتگو کرنا۔ بہت زیادہ لوگ، ہمیں افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم میں سے ہمارے بھائی، ہمارے جاننے والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے قریب کے رہنے والے ایسی باتیں کرتے ہیں، آگے کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یار ایسی بات پتہ نہیں کیوں اس نے کی، یا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنے کی بھی نہیں ہوتی وہ کر دیتے ہیں۔ ہمیں آج کے بعد اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اگر ہم ایسی گفتگو، نرمی سے گفتگو کریں گے اور کسی کو کھانا کھلائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ یہ حج کے برابر ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ یہ سنن الکبری للبہیقی کتاب الحج باب فضل الحج والعمرہ حدیث نمبر 1390 اور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 30، اور حسن اخلاق کے بارے میں بھی ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا کلام اور کھانا کھلانا تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے جنت بالکل ہی آسان ہے۔ ہم کیا کریں؟ صرف 2 کام کرنا شروع کر دیں، اچھا کلام کریں، اچھا بولنا شروع کر دیں، جب بھی بات کریں تو اچھا بولیں، کسی کا یہ نہ ہو کسی کو تکلیف ہو، بلکہ کسی کا دل جڑے، دل کو ہم جوڑ دیں، اتنی پیار سے بات کریں۔ اور دوسرا کام کیا کریں؟ تو کھانا کھلانا، تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اگر ہم یہ 2 کام کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب کرے گا۔ یہ المعجم الاوسط جلد نمبر حدیث نمبر 1524، احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 449۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو بدن پر ہلکا اور میزان عمل میں بھاری ہو؟
تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ ارشاد فرمائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاموشی، حسن اخلاق اور بے فائدہ گفتگو کو چھوڑ دینا یہ تمہارے لیے بہترین عمل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لیے کیا ہو، بدن پر ہلکا ہو اور میزان عمل میں بھاری ہو، تمہارے بولنے یا تمہارے کرنے پہ بہت آسان ہو، تمہارے جسم کے لیے بہت ہی ہلکا ہو، بہت ہی آسان ہو۔ آگے کیا ہوگا؟ اور میزان عمل پر جب میزان پہ جب وہاں پہ اعمال تولے جائیں گے وہاں پہ بہت زیادہ وزنی ہو، بہت زیادہ بھاری ہو، وہ کون سے عمل ہیں؟ فرمایا وہ عمل یہ ہیں کہ خاموشی، حسن اخلاق، خاموشی میں اختیار کر کے حسن اخلاق اور بے فائدہ گفتگو چھوڑ دینا۔ سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں ایک تو خاموشی اختیار کرنا اور دوسرا عمل ایسے کرنا، اچھے عمل کرنا، اور تیسرا فرمایا بے فائدہ گفتگو کو چھوڑ دینا۔ بہت زیادہ لوگوں کی، ہم میں سے بہت زیادہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے فضول میں باتیں کرتے رہتے ہیں، بے مقصد باتیں ہوتی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایک تو، دوسرا جب وہ ان کا رزلٹ نکالا جائے تو کچھ بھی نہیں نکلتا، وہ بے فائدہ گفتگو ہوتی ہیں، فضول کام ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو چھوڑ دیں، یہ میزان عمل میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے۔ یہ موسوعۃ الامام ابن ابی دنیا کتاب النعمت حدیث نمبر 112، احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 429۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمیں ان چیزوں پہ بہت زیادہ غور کر لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، ہم ان چیزوں پہ بالکل ہی غور نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو کیا کرتا ہے، جو اپنی زبان کو زائد گفتگو سے روک لے اور اپنا زائد مال خرچ کر دے۔ آج کل ہم الٹا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، وہ خوش ہو جائے۔ کون سا آدمی، اس کی خوشخبری کون سی ہے؟ کیونکہ اس کو دنیا میں رہے گا تو وہ سکون کے ساتھ رہے گا، وہ مطمئن ہوگا، کیونکہ وہ سیدھی باتیں کرتا ہوگا اور فضول بات سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس لیے اس کو خوشخبری دی۔ اس کی دنیا بھی بہترین ہوگی اور آخرت بھی بہترین ہوگی، اس لیے کیونکہ وہ کون سے کام کرے، اپنی گفتگو، زائد گفتگو کو روک لے، اپنی زبان کو فضول گفتگو سے روک لے اور اپنے مال کو زائد خرچ کرے، اپنا زیادہ مال کو خرچ کرنا شروع کرے۔ اور آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الٹے کام کرتے ہیں، گفتگو بہت زیادہ کرتے ہیں اور فضول باتیں کرتے ہیں، اپنے مال کو چھپا کے رکھتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کہیں پہ چلا جائے، ہم سے دور نہ ہو جائے یا ہم سے یہ بچھڑ نہ جائے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنی زبان کو فضول گفتگو سے روک لے اور اپنا مال زیادہ خرچ کرے۔ آج کل ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الٹے کام کرتے ہیں۔ ہمیں وہ سوچ لینا چاہیے ہم گفتگو کو، زائد گفتگو کو، اپنی زبان کو روک لیں اور اپنا مال زیادہ خرچ کیا کریں۔ یہ السنن الکبری بہقی تو کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 7783 اور احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 434۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نہیں، حضرت سیدنا عمرو بن عتبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور نرمی سے گفتگو کرنا۔ میں نے عرض کی ایمان کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کرنا اور سخاوت کرنا۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں اسلام کا اور ایمان کا موضوع بھی سکھا دیا گیا، اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اللہ کے نبی سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اسلام وہ ہے جو کیا کرتا ہے، جو کھانا کھلاتا ہے اور نرمی سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ دیکھو آج کے بعد ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، ہمیں پہچان کرا دی گئی اسلام والا انسان کون ہے اور اسلام کیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرما دیا جو نرمی سے گفتگو کرتا ہے اور جو کھانا کھلاتا ہے وہ اسلام میں داخل ہے، وہ اسلام والا ہے۔ آگے فرمایا عرض کی ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو انسان صبر کرتا ہے، جو انسان صابر ہے، صبر کرنے والا ہے، اور دوسرا فرمایا جو سخاوت کرتا ہے، جو سخی انسان ہے، جو انسان سخاوت کرتا ہے اور جو انسان صبر کرتا ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے ہمیں وہ ایماندار ہے، وہ ایمان والا ہے۔ یہ موجم الزوائد
کتاب الایمان حدیث نمبر 210 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227، اور حسن اخلاق کتاب کا نام ہے صفحہ نمبر 82۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور میری امت کے پرہیزگار لوگ تکلف سے دور ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں آج کے بعد اس چیز پہ بھی غور کر لینا چاہیے، کیونکہ ہماری گفتگو ہی ایسی ہوتی ہے، ہم تکلف کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کسی کو بری لگ جائے، بلکہ یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو روک کے بات کریں۔ تکلف یہ ہوتی ہے کہ کھل کے بندہ تکلف سے بری وہ ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں جو انسان کھل کے باتیں کرتے ہیں۔ کھل کے وہ بات کرے گا جب انسان کی سوچ ہوگی کہ میں اچھی بات میں نے کرنی ہے، بری باتیں بالکل نہیں کرنی، اس کے اندر تکلف رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرما دیا، میں اور میری امت کے پرہیزگار لوگ تکلف سے دور ہیں۔ یہ تاریخ مدینہ دمشق حدیث نمبر 3911، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 452۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں بالا خانے ہیں، اور جن کا اندرونی منظر باہر سے اور باہر کا منظر اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ دیکھو، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ جنت میں آپ فرمایا بالا خانے ہیں۔ بالا خانے کیسے ہیں؟ جن کا اندرونی منظر بیرونی منظر سے اندر سے نظر آتا ہے، بیرونی منظر اندر سے نظر آتا ہے، اور اندرونی منظر باہر سے نظر آتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو اچھی گفتگو کرے اور کھانا کھلائے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ کیا کرے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرے۔ سبحان اللہ، ہمیں آج کے بعد اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ پہلا عمل کون سا ہے؟ پہلا عمل وہ ہے جو جنت کا ایک حصہ ہے جہاں پہ بالا خانے ہیں، وہاں پہ کیسا منظر ہے؟ اندر کی چیزیں باہر نظر آتی ہیں، وہ باہر کی چیزیں اندر نظر آتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا ایک ایسی جگہ بھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرما دیا، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اچھی گفتگو کریں۔ پہلا عمل یہی ہے، ان لوگوں کے لیے جو اچھی گفتگو کرے، اور دوسرا فرمایا جو کھانا کھلائے، اور تیسرا فرمایا جو جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ یہ المستدرک الحاکم کتاب الصلاۃ الطہر باب صلاۃ حدیث نمبر 1240 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 631۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں آ کر حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل اعمال، بہترین عمل کون سے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اور دوسرا فرمایا اس کی تصدیق کرنا اللہ تعالیٰ کی، تیسرا فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اور مقبول حج کرنا، اور تیسرا فرمایا جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے بلا کر، جب وہ جانے لگا تو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ارشاد فرمایا ان سے زیادہ آسان کھانا کھلانا اور نرمی سے گفتگو کرنا۔ سبحان اللہ، آپ نے پہلے وہ عمل گنوائے۔ پہلا عمل کیا تھا؟ آپ فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اور دوسرا فرمایا اس کی تصدیق کرنا، اور تیسرا فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اور فرمایا مقبول حج کرنا۔ جب وہ صحابی جانے لگا تو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بلا کر فرمایا اے صحابی، ان سے زیادہ آسان کام کیا ہے؟ وہ مطلب اجر کے حساب سے ان کے برابر ہے اور آسان ہے کرنے میں، وہ کیا ہے؟ کھانا کھلانا اور نرمی سے گفتگو کرنا۔ سبحان اللہ، ہمیں ان چیزوں پہ غور کر لینا چاہیے کہ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ جب ہم بات کریں تو نرمی کے ساتھ بات کریں اور اچھی بات کریں۔ یہ معجم الزوائد کتاب الایمان باب فی اہل العلم افضل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 اور 224 اور 225، حدیث نمبر 202 اور 201 اور 202۔ یہ حسن اخلاق کی کتاب میں ہے، صفحہ نمبر 72۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن ہم میں سے ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ ہم نے اس کے پیٹ پر تو بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا دیکھا، اس کی مال اس کے چہرے سے، اس کے بال اور اس کے چہرے پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ جب ہم نے اس کو دیکھا
ہمیں تھوڑا سا تعجب ہوا، ہم نے یہ سوچا پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہوگا۔ ہم نے کیا کیا، ہم ان کے صاف کر کے کہنے لگے، اس کے چہرے اور اس کے بالوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، ہم نے اس کو صاف کر کے اے میرے بیٹے، ہم یہ سوچنے لگے اے میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کیسے جان لیا کہ یہ جنتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ بے فائدہ گفتگو کرتا ہو اور ایسی چیز سے منع کرتا ہو جس کے دینے سے اسے نقصان نہ ہو، یعنی بخل سے کام لیتا ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو وہ کیا فرماتے ہیں، ایک ہم میں سے ایک صحابی، تو جب اس کو کیا ہوا، وہ شہید ہو گیا جنگ میں، اس کے آئے ہم نے کیا کیا، ان کے بال اور منہ کو صاف کرنے لگے، تو ہم نے کیا کہا اے میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو۔ اس کے والد نے بلکہ کہنا شروع کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیسے یہ جان لیا، تم نے یہ کیسے جان لیا کہ یہ جنتی ہے؟ وہ اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں جنت مبارک ہو، تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں کیسے یہ معلوم ہے، کیسے پتہ چل گیا کہ یہ جنتی ہو سکتا ہے؟ تو یہ انداز آپ نے فرمایا یہ ہو سکتا ہے یہ بے فائدہ گفتگو کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی بندہ شہید بھی ہو جائے یا کسی جگہ پہ اچھی موت بھی آ جائے، لیکن یہ سوچ لینا چاہیے ہو سکتا ہے یہ غلط باتیں کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دے، اگر وہ گفتگو غلط کرتا ہوگا، وہ غلط فضول باتیں کرتا ہوگا یا بے فائدہ گفتگو کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں معاف کرے گا۔ اور ایسی چیز سے منع کر، آپ نے دوسرا فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ایسی چیز سے منع کرتا ہوگا، مثال کے طور پہ وہ بخل کرتا ہوگا، کسی کو کوئی چیز دینے سے منع کرتا ہوگا یا نہیں دیتا ہوگا، اس سے معلوم یہ ہوا جو انسان کسی کو کوئی چیزیں دیتا ہے اور یا اچھی گفتگو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ جو یہ کام نہیں کرتا یا اس کے خلاف کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقبول نہیں ہے، وہ پسند نہیں ہے۔ یہ موسوعۃ امام ابی دنیا کتاب السمت حدیث نمبر 109، احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 428۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری گفتگو پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے ابن حنبل، بے فائدہ فضول گفتگو ہی لوگوں کو جہنم میں اندر سے منہ کے بر گرائے گئی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، جب اگر کسی انسان اگر ہم میں سے فضول گفتگو کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی فضول گفتگو انسان کو جہنم میں لے جائے گی، اوندھے منہ گرائے گی۔ اللہ اکبر۔ مطلب ہے منہ کی طرف گرا کر جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ سنن ترمذی شریف کتاب الایمان باب ماجہ فی حرمت الطعام حدیث نمبر 2625، احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص اللہ تعالیٰ کی رضا پر تو مبنی ہو کر ایک ایسا کلمہ کہتا ہے، وہ سوچ لیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کلمہ کہہ رہا ہوں، لیکن وہ کیا کرتا ہے جس کے بارے میں اسے گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ کیا کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچا دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، لیکن وہ اچھی سوچ سے کام کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا تک پہنچا دیتا ہے۔ اور دوسرا شخص کون سا ہے؟ دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو یہ چیز سوچ کے کام کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس میں کیا عمل ہوتا ہے؟ اس میں عمل یہ ہوتا ہے کہ اس لیے کہ قیامت تک اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ویسے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا عمل ٹھیک نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس لیے اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ سنن ترمذی شریف کتاب الزہد باب فی قلعۃ الکلام حدیث نمبر 2326، احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 438۔ آگے کچھ قول عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ صحابہ کرام کے اور کچھ اولیاء کے کیا قول ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ان لوگوں کے گناہ زیادہ ہوں گے جن کی اکثر
زبانیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ صحابی رسول کے قول پہ تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ان لوگوں کے گناہ، ان لوگوں کے جرم زیادہ ہوں گے کہ ان لوگوں کے جن کی اکثر باتیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اگر جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں باتیں کرتا ہوگا یا فضول باتیں کرتا ہوگا، وہ قیامت والے دن اس کے گناہ جرم زیادہ ہوں گے۔ آگے حضرت سیدنا ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن جب بات کرنا چاہتا ہے تو وہ غور کرتا ہے، اگر فائدہ ہو تو بات کرتا ہے، اگر ورنہ خاموش رہتا ہے۔ اور فاجر اور فاسق و فاجر تو بلا تکلف باتیں کرتا ہے، وہ سوچتا نہیں ہے، بالکل وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو مومن کی عادت، انہوں نے یہ نشانی فرما دی، جو انسان مومن ہے وہ بات ایسی کرتا ہے، پہلے وہ غور کرتا ہے۔ وہ مثال بھی ہے، پہلے تولو پھر بولو، اس لیے کیونکہ وہ پہلے اندازہ لگا لیں کہ ہماری گفتگو فضول تو نہیں ہے، یا ہماری گفتگو کسی کو نقصان تو نہیں ہوگی، کسی کو نقصان تو نہیں دے گی۔ اس چیز پہ ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ آگے ایک اور قول عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی گفتگو زیادہ ہو اور اس کا جھوٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جس کا مال زیادہ ہو اور اس کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور جو بد اخلاق ہوگا اور وہ خود کو تکلیف پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں جس کی گفتگو زیادہ ہوگی وہ کیا کرے گا، وہ جھوٹ بھی زیادہ بولے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فائدے کی بات کریں نہیں تو خاموش رہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں جس کا مال زیادہ ہو اس کے گناہ بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ وہ غلط طریقے سے بھی اس نے مال کمایا ہوگا یا غلط طریقے سے کمانے کی کوشش کی ہوگی، اس لیے اس کے گناہ یا اس کا حساب کتاب زیادہ ہوگا۔ اور جو بد اخلاق ہوگا وہ خود کو تکلیف پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ جس کے اخلاق، جس کی عادات اچھی نہیں ہوں گی وہ لوگوں کو بھی تکلیف پہنچائے، خود بھی تکلیف میں رہے گا۔ اور آگے ایک اور قول عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں فضول کلام سے ڈراتا ہوں، اور آدمی کے لیے اتنا کلام کافی ہے جو اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ آگے ایک اور قول عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دانا کا قول ہے، وہ نرم گفتگو سینوں میں موجود چھپے ہوئے کینوں کو دھو دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں جو نرم گفتگو ہو، جو آرام سے بات کرنے والا ہو، وہ کیا کرتے ہیں، سینوں میں موجود چھپے ہوئے کینوں کو دھو دیتی ہے۔ جو انسان کے اندر کینہ، بغض، کینہ ہو، اگر نرم گفتگو کرنے والا ہو وہ بھی دھو دیتی ہے اس کو۔ ایک اور دانشور کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں ہر وہ کلام جو تمہارے رب تعالیٰ کو ناراض نہ کرے اور اس کے ذریعے تمہارا ہم نشین راضی رہے، تمہارے ساتھ رہنے والا ہم نشین راضی رہے، تو ایسے کلام میں بخل نہ کرو، شاید اس کے عوض تمہیں نیک کاروں جیسا اجر عطا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کیا کریں اگر نرم گفتگو کیا کرتی ہے، سینوں میں چھپے ہوئے کینوں کو دھو دیتی ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں ہر وہ کلام جو تمہارے رب تعالیٰ کو ناراض نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر اچھی بات انسان کرے تو زیادہ کرتا جائے، یا کسی کو فائدہ ہو تو پھر وہ زیادہ کرتا رہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر رہی۔ وہ جو ہمارے ساتھ ہم نشین، ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے یا وہ راضی ہو رہے ہیں، ایسے کلام بخل نہ کرے۔ ایسے کلام میں بخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ بات کرنی چاہیے۔ شاید اس کے عوض اچھی باتوں کے عوض اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکوکاروں جیسا اجر عطا کر دے۔ وہ فرماتے ہیں کیونکہ ایسے کام کرنے سے، ایسے کلام کرنے سے جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں، جو ہم نشین ساتھ رہنے والوں کو فائدہ دیتے ہیں، ایسے کلام سے بخل نہیں کرنا چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ زیادہ گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ احیاء العلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 436۔ اور کچھ اور بھی بری طرح اور بھی ہیں جو بہت زیادہ کام کرتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی خود کو بھی راضی رہیں اور لوگ بھی ہم سے راضی رہیں اور اس کا رسول بھی ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔